ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی اور کسی فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ ان دنوں ہڑتالوں کے باعث آئے دن فیکٹری بند ہو جاتی۔ اس بوڑھی کا ذریعہ روزگار تو یہ گارمنٹ فیکٹری تھی، جہاں وہ کپڑے پر بنے پھولوں اور مختلف کمپنیوں کے مونوگرامز کے کڑھائی شدہ حروف پر سے فالتو دھاگے کاٹ کر اپنا رزق کما رہی تھی۔ اس بوڑھی کا نام افروز تھا اور وہ سندھ کے کسی اندرون علاقے کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی تھی۔ اس کا ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں تھیں۔ 2 بیاہی جا چکی تھیں، چھوٹی بیٹی ابھی بن بیاہی تھی، بیٹا بھی 18 برس کا تھا، غیر شادی شدہ تھا۔ یہ دونوں اس کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک روز میرے گھر آئی، ہمارا گیٹ کھلا ہوا تھا، وہ بے دھڑک اندر چلی آئی۔ میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ اس کو یوں بے دھڑک اور اعتماد سے گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھ کر حیرت ہوئی اور پوچھا، تم کون ہو اور بغیر اجازت آ گئی ہو؟ آپ گھبرا رہیے نہیں، میں کوئی چور نہیں ہوں، اچھے خاندان کی ہوں، میٹرک پاس ہوں، لیکن ضرورت مند ہوں، کام ڈھونڈ رہی ہوں، اس لیے آپ کا دروازہ کھلا دیکھ کر اندر آ گئی۔ یہاں کراچی میں سب اپنے گھر کا دروازہ بند رکھتے ہیں، حتیٰ کہ اکثر گھروں کے باہر تو چوکیدار ہوتے ہیں، لیکن آپ کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے سمجھا کہ آپ شاید بے خوف لوگ ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، یا پھر گاؤں سے تعلق ہے۔ ہماری طرف سے بھی کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں رکھتا، دن رات مکانوں کے اندر دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ تو اپنائیت کا ایک احساس آپ کے مکان سے ملا اور میں اندر آ گئی۔ پوچھتی بھی کس سے اجازت لیتی؟ یہاں کوئی چوکیدار تو تھا نہیں۔ اس کی گفتگو کی شائستگی اور انداز بیان دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ کس قدر پر اعتماد تھی، جیسے کوئی سعد ہوتا ہے۔ سعد اس کو کہتے ہیں جو بے خوف اس وجہ سے ہو کہ اس نے کبھی چوری نہ کی ہو۔ یہ عورت سچ کہہ رہی تھی، چور نہیں تھی، سعد ہی تھی۔ تبھی میں نے اسے اندر آنے دیا۔ اس کے انداز گفتگو سے، خلیے سے، صاف ستھرے لباس سے دل چاہا کہ اس کے ساتھ عزت سے پیش آیا جائے۔ سو میں نے کچن میں پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا، اماں ادھر بیٹھ جاؤ اور آرام سے بات کرو، کہاں سے آئی ہو، کہاں رہتی ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا، میرا نام حسن افروز ہے، اس ذات سے تعلق رکھتی ہوں جو دینوی اور دنیاوی لحاظ سے اعلیٰ مانی جاتی ہے، لیکن نصیب کی ماری ہوں کہ نصیب ذات پات سے بالا تر ہے۔ پہلے زمینداری تھی، گرچہ تھوڑی زمین تھی، مگر عزت سے روزی کا ذریعہ تھی۔ پھر کسی مجبوری کی وجہ سے گروی رکھنی پڑی، اس میں بنا ہوا گھر بھی ساتھ گروی رکھا گیا۔ ہم در بدر ہو گئے۔ شوہر کو اس کے رشتہ دار ساتھ لے گئے۔ میں اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ کراچی آ گئی تاکہ یہاں ہم مل کر کچھ کما لیں اور گروی کی رقم اکٹھی کر کے اپنے گھر اور زمین کو چھڑا لیں۔ اماں کتنی رقم تم نے دینی ہے؟ نہ پوچھو بیٹی، لاکھوں میں ہے۔ میرے شوہر کے دوست کے ہاتھوں قتل ہوا اور میرے شوہر کو بھی مقتول کے ورثاء نے FIR میں ملوث کر دیا۔ اس جھوٹے مقدمے سے جان چھڑانے کو ہم نے اپنی زمین اور مکان گروی رکھ کر پیسہ بھرا ہے۔ میرے خاوند کی گردن تو مقدمے سے چھوٹ گئی، لیکن ہمارے خاندان کا شیرازہ بکھر گیا اور ہم در بدر ہو گئے۔ اب کہاں رہتی ہو؟ آپ کے بنگلے کے پیچھے جو کچی آبادی ہے، وہاں ایک کرائے کا مکان لیا ہے، ایک کمرہ اور صحن ہے، بجلی کنڈی کی ہے، صرف 200 روپے ماہانہ مالک مکان کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ کرایہ 8,000 روپے ماہانہ ہے۔ کچی بستی میں 8,000 روپے ماہانہ؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ ہاں بی بی، اس گوٹھ میں اتنا ہی کرایہ چل رہا ہے، پہلے 3,000 تھا، پھر 4 ہوا، اب بات 8 تک جا پہنچی ہے۔ اتنا کرایہ ہر ماہ کیسے ادا کرتی ہو؟ اماں یہ تو بہت زیادہ ہے۔ ہاں جی، ہمارے لیے تو اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ ہم اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ورنہ اس گوٹھ میں جنوبی پنجاب، خصوصاً رحیم یار خان کے دیہاتوں اور بستیوں سے بہت سے لوگ محنت مزدوری کرنے آتے ہیں، تو وہ کئی کنبے ایک مکان میں مل کر رہتے ہیں اور کرایہ آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ گھر کے مرد و عورت بچے بھی محنت کرتے ہیں۔ عورتیں کوٹھیوں میں جھاڑو پوچھے کا کام کرتی ہیں، بچے بچیاں بھی بنگلوں میں خدمت گار ہو کر کافی کما لیتے ہیں۔ ایک بچی جو عمر میں 8 سے 12 برس کی ہو، اگر کسی بیگم کے پاس صبح سے رات تک رہے تو کھانے کپڑے کے علاوہ بیگم اس کو 5,000 تنخواہ دیتی ہے۔
مرد سبزی فروٹ کی ریڑیاں لگاتے ہیں یا رکشہ چلاتے ہیں تو ان کی فیکس آمدنی ایک خاندان کے لیے اچھی بھلی ہو جاتی ہے۔ ایک کنبہ مل کر 20,000 ماہانہ کما لیتا ہے۔ اس پیسے سے اپنے گاؤں جا کر گھر بنواتے ہیں یا مال مویشی خریدتے ہیں۔ اور تم لوگ کتنا کما لیتے ہو؟ بی بی ہم جھاڑو پوچھے کا کام نہیں کرتے۔ میری بیٹی میٹرک پاس ہے، وہ ایک ٹیچر کے پاس ملازمت کرتی ہے، صبح سے شام تک اس کے بچے کو سنبھالتی ہے، 10,000 روپے ملتے ہیں اور میں فیکٹری سے مال گھر لا کر سارا دن دھاگے توڑتی ہوں، شام کو مال واپس کرتی ہوں تو دن بھر کی مزدوری 400 کے لگ بھگ بنا لیتی ہوں۔ لیکن آج کل حالات درست نہیں، فیکٹری اکثر بند ہو جاتی ہے تو کام رک جاتا ہے اور آمدنی بھی نہیں ملتی۔ تبھی سوچا کسی بنگلے پر کوئی ہلکا پھلکا کام کر لوں، اچھے لوگ ہوں گے، میں دیانتداری سے کام کروں گی تو وہ بھی قدر کریں گے۔ اور بیٹا کیا کرتا ہے؟ اس پر افروز کچھ جھیپ سی گئی اور ٹھنڈی سانس لے کر بولی، وہ میٹرک پاس ہے مگر اپنی مرضی کا مالک ہے، کچھ نہیں کرتا، سارا دن سویا رہتا ہے، رات کو چلا جاتا ہے اپنے دوستوں کے پاس گپ شپ کرنے، آدھی رات کو آتا ہے لیکن اپنا خرچہ وہ مجھ سے نہیں لیتا، لیکن کما کر ہم کو دیتا بھی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جوان بیٹیوں کا بڑا آسرا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جوان بیٹوں کا بڑا آسرا ہوتا ہے، لیکن بیٹی کیا کہوں، بس دعا کریں خدا اسے بھی راہ ہدایت دے، مجھے اماں کی بات سمجھ نہ آ سکی۔ بہرحال اماں افروز نے بتایا کہ اس نے قدرے بہتر مکان لیا ہے جس میں بجلی پانی گیس بھی ہے، لیکن کرایہ 10,000 ہے، بیٹے کی تنخواہ سارے کرائے میں چلی جاتی ہے اور اس کی اپنی کمائی سے گھر چلتا ہے، اس کو دوپہر کا کھانا اور چائے فیکٹری سے مل جاتی ہے اور بیٹی کو اس کی مالکن سے 2 وقت کا کھانا ملتا ہے۔ بیٹا بھی اپنا کھانا پینا خود کر لیتا ہے۔ یہ بچت اس لیے کرتی ہوں کہ اپنی ساری آمدنی ان لوگوں کو بھجوا دیتی ہوں جن کو گروی کا پیسہ بھرنا ہے، وہ اچھے لوگ ہیں، قسطوں میں لے رہے ہیں، تنگ نہیں کرتے، جب پیسہ ہم پورا بھر دیں گے وہ زمین اور گھر ہمارے حوالے کر دیں گے، یہ ان کا وعدہ ہے اور ہم گاؤں کے لوگ وعدے کا اعتبار کرتے ہیں۔ بی بی مجھے افروز کی باتیں سن کر دکھ ہوا کہ بیچاری کتنی مجبور ہے، اس عمر میں کما کما کر قرضہ اتار رہی ہے، حالانکہ یہ عمر تو بیٹھ کر کھانے اور آرام کرنے کی ہے، حالانکہ یہ عمر تو بیٹھ کر کھانے اور آرام کرنے کی ہے۔ تمہارا شوہر کچھ نہیں کرتا؟ وہ مجھ سے عمر میں 15 برس بڑا ہے، وہ تو کافی ضعیف اور بیمار ہے، گاؤں میں اپنے کزن کے پاس رہتا ہے، شادی شدہ بیٹیاں سکھی ہیں مگر دامادوں کے گھر رہنا پسند نہیں کرتا، کمانے کے قابل نہیں ہے۔ میرے گھر کے پچھواڑے ایک کمرے کا کوارٹر خالی پڑا تھا، یہ سرونٹ کوارٹر ہم نے بنوایا اس لیے تھا کہ کسی ملازم کو رہائش کے لیے دے دیں گے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے کہا، اماں افروز میں تم کو جانتی تو نہیں، پہلی ملاقات ہے، مگر تمہاری باتوں سے مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ تم اچھے خاندان سے ہو اور ضرورت مند ہو، اگر چاہو تو میرے سرونٹ کوارٹر میں آ جاؤ، رہائش اختیار کر سکتی ہو، بدلے میں میرے برتن دھو دیا کرنا، باقی کاموں کے لیے ماسی کام والی آتی ہے، لیکن آئے روز نخرے کرتی ہے تو برتنوں کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی، بولی بی بی ضرور کام کروں گی، اور بھی کوئی کام ہوگا مثلاً سلائی مشین پر ہلکی پھلکی سلائی وغیرہ سب کر دوں گی، میرا کرایہ بچ جائے گا تو ہمارا قرض جلد ادا ہو جائے گا اور ہم اپنے گاؤں واپس چلے جائیں گے۔ تو کیا کل سے سامان لے آؤں؟ صاحب آ جائیں، شام کو بات کر لوں تو پھر صبح سامان لے آنا، کیونکہ تمہارا جوان بیٹا ساتھ ہے، لہٰذا ان سے اجازت لینا ضروری ہے۔ شام کو بیٹے کو بھی لے آنا، وہ اس کو دیکھ لیں گے اور مل لیں گے تو بات بن جائے گی۔ اماں افروز کی آنکھیں جگمگا اٹھیں، تشکر کے آنسو تھے، کہنے لگی ضرور میں شام کو شبیر کو لے آؤں گی، وہ معصوم سا لڑکا ہے، دیکھنے میں 15-16 برس کا ہی لگتا ہے، میں نے بہت پیار سے پالا ہے، آپ ملیں گی تو رہنے سے منع نہیں کریں گی، وہ آپ کے پودوں کو پانی دے دیا کرے گا، صاحب کی گاڑی دھو دے گا، آپ کے سودے لا دیا کرے گا۔ اچھا اماں یہ تو بات کی بات ہے، تم شام کو آ جانا، صاحب شام کو ہی آتے ہیں۔ اماں افروز چلی گئی اور شام کو بیٹے اور بیٹی کے ہمراہ آ گئی۔ اس کی بیٹی کی عمر 20 کے لگ بھگ تھی اور بیٹا تو واقعی 15 برس کا ہی نظر آتا تھا، جبکہ اماں کے بقول 18 سال کا تھا، تاہم خوبصورت نرم و نازک لڑکیوں جیسے ہاتھ پاؤں تھے، چہرہ حسین، بڑی بڑی بے حد پرکشش گہری جھیل جیسی آنکھیں، ایسا حسین کہ دیکھو تو نظر بھر کر دیکھا نہ جائے۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، ماشاءاللہ، خدا اس کی عمر دراز کرے۔ ایسا عمدہ لباس کہ کسی نواب زادے کا فرزند معلوم ہوتا تھا۔ غربت کی کوکھ سے جنم لینے والے ہیرے کو
مفلسی نے مٹی میں ملا کر رکھا تھا۔ میں نے کہا ماں بے شک اس عمر میں بھی بھلی لگتی ہو، بیٹی بھی ماشاءاللہ پیاری صورت کی مالک ہے، لیکن آپ کے بیٹے کا جواب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت خاص توجہ سے بنائی ہے، اس کی نظر اتارا کرو۔ چند منٹ وحید نے شبیر سے بات چیت کی۔ وہ بہت معصوم تھا، جیسے دنیا کی ہوا بھی نہ لگی ہو۔ انہوں نے مجھے کہا اس فیملی کو اپنے سرونٹ کوارٹر میں رکھ لو، یہ شریف لوگ نظر آتے ہیں۔ جب میں شہر سے باہر دفتری کام سے اکثر دوروں پر ہوتا ہوں، تم اور بچے اکیلے ہوتے ہو، ان لوگوں کے رہنے سے تم کو بھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا۔ ان کو اجازت ملتے ہی میں نے افروز اماں کو کہا کہ کل سامان لے آنا، بس ایک بات کا خیال رہے کہ تمہارے مہمان یہاں آ کر قیام نہیں کر سکتے، تم صرف 3 افراد رہ سکتے ہو۔ اس نے کہا بی بی کوئی مہمان نہیں آئے گا، ہم ماں بیٹی بھی صبح کو چلے جائیں گے تو شام کو لوٹیں گے، البتہ میرا بیٹا کوارٹر میں رہے گا اور شام کو کمپیوٹر سینٹر چلا جائے گا، وہاں یہ کام کرتا ہے اور کام سیکھتا بھی ہے۔ یہ رات کو 12-1 بجے تک آتا ہے، اس لیے آپ کو گیٹ کی ایک چابی ہم کو دینی پڑے گی تاکہ جب یہ رات کو دیر سے آئے تو خود گیٹ کھول کر اندر آ جائے اور آپ کو تکلیف نہ ہو، ورنہ آپ کی نیند خراب ہوگی۔ میں نے اللہ کے بھروسے گیٹ کی ایک چابی ان لوگوں کو دے دی تاکہ اپنی مرضی سے آ جا سکیں اور ہم کو بار بار گیٹ کھولنا نہ پڑے۔ اماں افروز کا معمول تھا کہ تہجد کے وقت اٹھ جاتی تھی، تہجد پڑھتی، پھر نماز قرآن کی تلاوت کرتی اور صبح 7 بجے سے پہلے اپنا ناشتہ اور چائے بنا لیتی۔ ناشتہ اکثر پاپے اور چائے پر مشتمل ہوتا تھا۔ بیٹا سویا رہتا، بیٹی بھی نماز فجر کے وقت اٹھ جاتی، وہ باقاعدگی سے نماز پڑھتی، پھر نہا دھو کر کپڑے بدلتی، ناشتہ کر کے دونوں ماں بیٹیاں گھر سے چلی جاتی، بیٹی اپنی ملازمت پر اور ماں گارمنٹ فیکٹری، پھر شام تک لوٹتی۔ جانے سے پہلے افروز میرے برتن دھو کر جاتی اور رات کو اس کی بیٹی کچن میں آ کر برتن وغیرہ دھو کر کچن صاف کرتی۔ یہ لوگ اس قدر امن و سکون سے رہ رہے تھے کہ مجھے ان سے کوئی شکایت نہ تھی۔ میری ملازمہ بددستور آ رہی تھی، اتوار کو وہ البتہ چھٹی کرتی تب مجھے کام کے لیے کسی مددگار کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہ ماں بیٹی اتوار کے دن کا تھوڑا سا وقت گھر میرے کچن کے کام کو دے دیا کرتی۔ ان لوگوں کے آنے سے مجھے کافی سکون ملا اور شام کو شبیر نہا دھو کر صاف کپڑے بدلتا اور اپنی ڈیوٹی پر جانے سے قبل مجھ سے پوچھتا باجی کوئی سودا منگوانا ہے؟ میں نے جو سودا منگوانا ہوتا، دودھ ناشتے کا سامان، ایک پرچے پر پہلے سے لکھ کر رکھ لیتی، اس کو پرچہ اور رقم دیتی۔ مجھے یہ بڑی سہولت ہو گئی تھی کہ پڑھا لکھا لڑکا تھا، سودا سلف سمجھداری سے لاتا، کبھی حساب کتاب میں ہیرا پھیری اور نہ کوئی غلطی کرتا۔ اتوار کے دن پودوں کو پانی لگانا اور گاڑی وغیرہ دھونے کا کام بھی کرتا تھا۔ غرض جو معاہدہ کیا اس کی پابندی انہوں نے کی۔ البتہ اس لڑکے کو میں نے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ ہاں وہ فیشن کا کافی دل دادا تھا، مہنگی خوشبو لگاتا اور بڑے اہتمام سے تیار ہو کر باہر نکلتا۔ لگتا تو کبھی کبھی میں مذاق میں کہتی تھی شبیر تم کتنے خوش اخلاق اور باتمیز بچے ہو، تیار بھی ایسے ہو کر باہر جاتے ہو جیسے لڑکیاں کسی شادی میں تیار ہو کر جاتی ہیں، تم لڑکے سے زیادہ لڑکی لگتے ہو۔ جب وہ ہنس کر کہتا باجی میں لڑکی ہی جیسا تو ہوں، دیکھو میرے ہاتھ کیسے اجلے ہیں، میں کوئی سخت کام بھی تو نہیں کرتا، لیکن شبیر ہو تو لڑکے، اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے، اس کے بڑھاپے کا سہارا ہو تو بیٹا کوئی اچھی سی نوکری تلاش کر لو، کم از کم کچھ نہ کچھ تو ماں کے ہاتھ پر رکھو، وہ بوڑھی ہے، اس کی عمر اب کمانے کی نہیں ہے، پھر بھی کتنی محنت کرتی ہے، تم کو اپنی ماں کے بڑھاپے کا خیال نہیں آتا، اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ وہ اس نصیحت کو بھی ہنس کر ٹال دیتا، باجی یہ سب اماں کا اپنا کیا ہے، کیوں گھر بار گروی رکھا، کیوں اتنا قرضہ لیا، ہم کو بھی در بدر کیا، گاؤں میں تو ہماری عزت تھی اور یہاں ان کی غلطیوں کی وجہ سے میں اور میری بہن دوسروں کے در پر پڑے ہیں، اب یہ قرضہ بھی خود اتاریں گی۔ ویسے بھی میں کوئی سخت کام نہیں کر سکتا، میٹرک پاس ضرور ہوں، سارا دن کے کام کتنے مل جائیں گے، 10-12 ہزار، میں لڑکوں کو کمپیوٹر سکھا کر اس سے زیادہ کما لیتا ہوں، میرا اچھا گزارا ہو جاتا ہے، اپنے لیے ہر ماہ اچھے کپڑے لیتا ہوں، مجھے نت نئے فیشن کے لباس کا شوق ہے، بے شک ماں کو کچھ نہیں دیتا مگر میں اپنی اماں اور بہن کے اوپر بوجھ بھی نہیں ہوں۔ شبیر کی اپنی منطق تھی، وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا تھا، برانڈڈ لباس اور جوتے، نت نئے مہنگے موبائل فون اور اعلیٰ کوالٹی کے پرفیوم، اس کے شوق امیر زادوں جیسے تھے، پھر بھلا وہ کسی دکان یا ہوٹل پر سیلز مین کیسے ٹھہر سکتا تھا؟ باہر لوگ اس کو کسی امیر آدمی کا فرزند سمجھتے تھے، اس کے دوست بھی امیر زادے تھے،
بڑی بڑی گاڑیوں پر آتے، تاہم اس کی اچھی عادات اور اچھی اخلاق کی وجہ سے ہم کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اپنی والدہ اور بہن سے بھی عزت سے بات کرتا اور مجھ سے تو بہت زیادہ عزت و احترام سے پیش آتا تھا۔ میں جو کام کہتی کبھی انکار نہ کرتا، فوراً کر دیتا۔ ایک روز باتوں باتوں میں اس نے کہا، باجی اگر آپ لوگوں کی کسی ٹی وی پروڈیوسر سے واقفیت ہو تو مجھے ٹی وی ڈرامے میں کام دلوا دیں۔ مجھے ٹی وی ڈرامے میں اداکاری کا بہت شوق ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو اگر کسی پروڈیوسر سے ملا دیں شاید اس کی قسمت کھل جائے۔ انہی دنوں میری ایک دوست ہمارے گھر آئی، وہ ٹی وی پروڈیوسر تھی۔ میں نے اس سے اس لڑکے کا تذکرہ کیا، کہنے لگی میرے پاس بھیجنا، دیکھوں گی، اگر اسے چانس مل گیا تو تعاون کروں گی۔ فی الحال میرے بیٹے کی شادی ہے، میں چھٹی پر ہوں، کچھ دنوں بعد بھجوانا۔ شبیر کو بھی بتایا کہ کسی سے بات کی ہے، وہ بہت خوش ہوا۔ روز پوچھتا، باجی کب بھیجیں گی ٹی وی والوں کے پاس؟ اتفاق سے انہی دنوں میرا مارکیٹ جانا ہوا، کچھ فوری خریداری کرنی تھی۔ مغرب کا وقت ہوا تو مجھے فرصت ملی اور میں نماز کے بعد بیٹے کے ہمراہ مارکیٹ چلی گئی۔ گاڑی ایک جگہ روک کر اتری، ایک بہت خوبصورت نازک سی ہستی سامنے آ گئی، جس نے چمکدار ستاروں والا جوڑا پہنا ہوا تھا اور زیور بھی، سر پر دوپٹہ بھی گوٹے کنارے والا، چہرہ میک اپ سے ایسا حسین کہ سنگھار نے 4 چاند لگا دیے اور جھیل جیسی آنکھیں گہری سیاہ چمکتے تاروں کی مانند جل بھری۔ میں نے حیرت سے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، اللہ کی شان، اتنی خوبصورت دوشیزہ نوخیز خوشبو میں بسی ہو جیسے گلاب کلی ہو، مگر کیا یہ تیسری جنس ہو سکتی ہے؟ نہیں نہیں، اگر ایسا ہے تو یہ قدرت کا بہت بڑا ستم ہے۔ ابھی میں حیرتوں کے سمندر میں گم تھی کہ ایک سفید نازک سا چوڑیوں بھرا ہاتھ میرے سامنے پھیل گیا اور مانوس سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، باجی اپنے بچوں کا صدقہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اس کے مقناطیسی حسن سے متاثر ہو کر بے اختیار ہاتھ پرس میں چلا گیا۔ اس کے مقناطیسی ہاتھ دیکھ کر بے اختیار ہاتھ پرس میں چلا گیا۔ میں نے 50 کا نوٹ نکالا، تبھی اگلے لمحے ایک جھٹکا سا لگا، جیسے مجھے کچھ یاد آ گیا۔ یہ تو شبیر ہے، نہیں شاید اس کی صورت جیسی کوئی صورت ہو، مگر آنکھیں وہی تھی۔ پھر آواز دسیوں بار کی سنی ہوئی سماعت میں سمائی ہوئی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، اس کا ہاتھ ابھی تک میرے سامنے پھیلا ہوا تھا۔ شبیر کیا یہ تم ہو؟ نہیں، میری آنکھیں دھوکہ کھا گئی ہیں۔ لیکن میری آنکھیں دھوکہ کیسے کھا سکتی ہیں؟ ابھی میں نے اسے پھیلے ہوئے ہاتھ کی طرف 50 کا نوٹ بڑھایا ہی تھا کہ ایک اور گاڑی بالکل قریب آ کر رکی۔ ایک نوجوان نے 1000 روپے کا نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا اور اپنے برابر والی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کار کا دروازہ کھولا۔ وہ اس کار میں بیٹھ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا اور میں آنکھیں ملتی رہ گئی کہ یہ میں نے کیا خواب دیکھا تھا یا حقیقت تھی۔ اتنے میں میرا بیٹا خریداری کر کے آ گیا اور کار میں بیٹھ گیا۔ امی جو آپ نے لکھ دیا سب سودا لے لیا، یاد کر لیں، کچھ اور تو نہیں لینا، بس اب گھر چلو۔ اس روز میں کار سے بس اتری ہی تھی کہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ مجھ میں سکت نہ تھی کہ کچھ اپنی مرضی کا خریدنے بازار کے اندر جاؤں۔ گھر آ کر بھی میں گمسم تھی۔ شبیر کی ماں اور بہن اپنی اپنی ڈیوٹی دے کر گھر آ چکی تھی اور عشاء کی نماز کے لیے وضو کر رہی تھی، لیکن شبیر گھر پر نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، افروز شبیر کہاں ہے؟ وہ گھر پر نہیں ہے کیا بی بی؟ وہ اپنے کام پر چلا گیا ہے۔ جانے سے پہلے آپ کو آواز دی تھی کہ باجی کوئی سودا منگوانا ہے، لیکن آپ گھر پر نہ تھی، اسے دیر ہو رہی تھی، ڈیوٹی کا وقت ہو گیا تھا، تبھی چلا گیا۔ اماں کو سب کہہ دوں، مگر میں نے زبان بند کر لی۔ سوچا اس نیک عورت کو اگرچہ پتہ نہیں کہ اس کا بیٹا کس قسم کی ڈیوٹی دیتا ہے تو اسے بہت صدمہ ہوگا، بیٹے کو بتانا ضروری تھا۔ میں نے اسے سارا احوال بتایا۔ اس نے کہا، امی ان لوگوں سے کہیں کوارٹر خالی کر دیں، تمام محلہ جانتا ہے یہ ہمارے گھر سے نکلتے ہیں، کپڑے بھی ٹھیک ٹھاک پہن کر باہر جاتے ہیں۔ کل بیٹے کی سرگرمیوں سے محلے دار آگاہ ہوں گے تو ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ حلیے سے ملازم نہیں لگتے، سبھی سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کو رہائش دی ہوئی ہے۔ خدا را اپنی نیک نامی کا خیال کریں۔ خدا کے لیے بہت خدا ترسی ہو گئی، بس کل ہی ان کو نکالیے۔ بے چھت بے آسرا سمجھ کر اپنے گھر کی پناہ دے کر پھر نکال دینے سے میرا دل کانپ رہا تھا، کیونکہ خدا کا خوف آ رہا تھا۔ جب ان کی طرف سے ہم کو کسی طرح بھی شکایت نہیں تھی، بلکہ انہوں نے کچھ آرام ہی پہنچایا تھا، یوں بھی سرورٹ کوارٹر خالی پڑا تھا۔ میں کبھی ان کو نہ نکالتی، اللہ کی خوشنودی سمجھ کر نیکی کے خیال سے رہنے دیتی۔
اگر میں نے شبیر کو اپنی آنکھوں سے مارکیٹ کے اشارے پر تیسری جنس کا سوانگ بھرے ہوئے اور ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتے نہ دیکھا ہوتا، لیکن یہ بھیک نہیں مانگ رہا تھا۔ ایک قیمتی کار والے کا معنی خیز اشارہ بے معنی نہ تھا۔ اب آدھی رات کے بعد لوٹ آنے کا مطلب میری سمجھ میں آ چکا تھا۔ شکل و صورت سے معصوم ایک بے ضرر لڑکے کو جو اپنی بوڑھی ماں کا واحد سہارا تھا، نہ جانے کب اور کس نے اس راہ پر لگا دیا تھا جس راہ پر چل کر قوم لوط بندر بن گئی تھی۔ خدا ایسے لوگوں کو راہ ہدایت دے جو ناہیز لڑکوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ غریب لڑکیوں کا حسن ہی بکاؤ نہیں ہوتا، حسین نوعمر لڑکوں کا حسن بھی بکتا ہے، جس کے بدلے قیمتی پرفیوم، قیمتی موبائل اور اعلیٰ برانڈڈ ملبوس خرید کر وقتی عیش اور مستقل دوزخ کا سودا ہو جاتا ہے۔ آج کراچی اور وطن عزیز کے دیگر شہروں کے ہر چوراہے پر شام ہوتے ہی ایسے کئی مرد خسروں کا سوانگ بھرے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلاتے نظر آتے ہیں۔ تب میں سوچتی رہ جاتی ہوں کہ ہمارے وطن کی اخلاقی اقدار کو کیا ہو گیا ہے، ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہزاروں خسرے ایک دم کیسے برساتی مینڈکوں کی طرح نکل کر سڑکوں اور چوراہوں پر رونق بازاروں کے چپے چپے پر نظر آنے لگے۔ کیا ہمارے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں خسرے اور ہجڑے پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ ہجوم کی صورت میں ملک کے ہر شہر میں پھیلتے جا رہے ہیں، اور کیا یہ اصل میں تیسری جنس ہے؟ آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ شکریہ۔